بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کلام اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ علم کلام کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ عالم اسلام کے اندر جو کلامی فرقے پیدا ہوئے ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، ان کے بنیادی نظریات کو بیان کیا جائے اور بالآخر اس طریقے سے اسلامی کلام کے بارے میں ہماری معرفت مکمل ہو سکے۔ اچھا، مسلسل 2 جلسات سے ہم معتزلہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ معتزلہ کے بنیادی 5 اصول ہیں: توحید، عدل، وعد و وعید، منزلت بین المنزلتین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اجمالی طریقے سے تقریباً ان کے بارے میں وضاحت ہوئی، اور اس کے بعد ان اصول کے بارے میں اس کتاب کی حد تک بنیادی نکات کو بھی بیان کیا گیا۔ عرض ہوا کہ توحید کے بارے میں معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے توحید کو اپنے لیے اصل اولی کیوں قرار دیا؟ توحید کے کتنے مراتب ہیں؟ اور بالآخر یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں تو ان کے مد نظر کیا ہے؟ یہ تقریباً گفتگو ہو چکی۔ اصل دوم جو اہم ترین اصل مکتب معتزلہ کے لیے وہ عدل ہے۔ دیکھیں، پہلا نقطہ جس کی طرف شہید بزرگوار اشارہ فرماتے ہیں، عدل الہی کا ایک اعتبار سے کوئی بھی اسلامی فرقہ منکر نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایسا اسلامی فرقہ نہیں ملے گا کہ جو اس بات کا قائل ہو نعوذ باللہ کہ خدا عادل نہیں ہے۔ ایسے بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اسلامی فرقہ آپ اٹھا لیں، ہر اسلامی فرقہ یہی کہتا ہے کہ خدا عادل ہے۔ اچھا، جب ہر فرقہ عدل الہی کو قبول کرتا ہے تو پھر معتزلہ کا امتیاز کیا ہے؟ وہ کون سا نقطہ ہے جس نقطے کی وجہ سے ہم لوگ معتزلہ کو عدلیہ میں شمار کرتے ہیں؟ تو اصل یہاں پر معتزلہ کا جھگڑا اشاعرہ کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے میں بڑا حریف معتزلہ کا اشعری مکتب فکر ہے۔ معتزلہ جو عدل الہی کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس تفسیر کے اعتبار سے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اشاعرہ عدل کے مخالف ہے، کیونکہ عدل کی جیسے یہ لوگ تبیین اور تفسیر کرتے ہیں، اشعری مکتب فکر اس تفسیر کو نہیں مانتا۔ جب اس تفسیر کو نہیں مانتا تو معتزلی کہتا ہے کہ پس اشعری عدل کا مخالف ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنا ایک مشخصہ اور اپنی پہچان اس عدل کو قرار دیا ہے۔ اچھا، معتزلہ عدل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ان نکات کی طرف آتے ہیں، اگرچہ اجمالاً پہلے ذکر کر چکے ہیں لیکن آہستہ آہستہ
اس کتاب کی حد تک ان تفصیلات کو ذکر کرتے ہیں۔ معتزلہ کا ماننا ہے کہ عدل کی یوں تفسیر کرنی چاہیے کہ بعض کام فی نفس ہی عدل ہیں اور بعض کام فی نفس ہی ظلم ہے۔ یعنی کیا، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مثلا جو فرما بردار ہے، مولا کی اطاعت کرتا ہے، اس کو پاداش اور اجر ملنا چاہیے۔ جو بندہ عاصی ہے، نافرمان ہے، اس بندے کو سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ بات فی نفس ہی عدل ہے، یعنی اچھے بندے کو جزا دینا، برے آدمی کو سزا دینا، یہ فی نفس ہی عدل ہے۔ اور خداوند متعال تو عادل ہے، یعنی مطیع اطاعت گزار اچھے بندوں کو خدا جزا دیتا ہے، اور جو نافرمان اور گنہگار ہے ان کو سزا دیتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ظاہر سی بات ہے، کسی حد تک اشعری بھی آئے گا، وہ بھی کہے گا کہ خدا اچھے بندوں کو جزا دے گا، پاداش دے گا، اور برے بندوں کو سزا دے گا۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں یہ بنیاد ہے، اور کہتے ہیں کہ محال ہے کہ خدا اس کے برعکس عمل کرے۔ یہ اہم جگہ ہے، یہ جھگڑے کی جگہ ہے۔ جب بعض کام فی نفس ہی عدل ہیں، بذات خود عدل ہیں، بعض کام فی نفس ہی اور بذات خود ظلم ہے، اور خدا عادل ہے، تو محال ہے کہ خدا اس عدالت کو بپا نہ کرے۔ نہیں ہو سکتا کہ اس کے برعکس خدا عمل کرے۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ فرما بردار کو نعوذ باللہ جہنم میں وہ بھیجے اور نافرمان کو جنت میں بھیجے۔ اصلاً محال ہے، نہیں کر سکتا خدا ایسے، کیونکہ اگر اس کے برعکس خداوند متعال نعوذ باللہ عمل کرے تو یہ ظلم ہوگا، اور ظلم خدا سے سرزاد نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اصل نقطہ ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اشعری کہتا ہے کہ کوئی بھی کام فی حد نفس ہی اور فی ذات ہی عدل نہیں ہے۔ کوئی بھی کام آپ اٹھا لیں، اور کوئی بھی کام فی نفس ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ جو کام خدا کرے وہ عدل ہے، اور جو کام مثلا خدا نہیں کرتا اور کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے وہ ظلم ہے۔ خب یہاں پر دیکھیں تفسیریں مختلف ہو گئیں۔ اشعری کے تفکر کے اعتبار سے اگر بالفرض قیامت کے دن خداوند متعال فرما بردار انسان کو جہنم میں بھیج دے اور گناہگار انسان کو جنت میں بھیج دے، یا واضح طریقے سے مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نعوذ باللہ قیامت کے دن خدا یزید کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ کربلا والوں کو جہنم میں بھیج دے، اشعری مکتب تفکر کے لحاظ سے یہ عدل ہے، کیونکہ عدل فی نفس ہی کوئی کام تو ہے نہیں، خود بخود تو کوئی کام عدل نہیں ہے، خود بخود تو کوئی کام ظلم نہیں ہے، بلکہ جو وہ کرے گا کہ یہ کرنا چاہیے اور کر رہا ہے وہ عدل ہے، چاہے کچھ بھی کرے وہ۔ معتزلی کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو اطاعت گزار بندہ ہے، مطیع بندہ ہے، اس کو پاداش اور جزا دینا یہ عدل ہے۔ اگر اس کے برعکس کیا جائے تو وہ ظلم ہے۔ نہیں کہ آپ کہیں کہ بعض چیزیں اصلاً نہ عدل رکھتی ہیں، نہ ظلم رکھتی ہیں، نہ اچھی ہیں، نہ بری ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بات غلط ہے۔ اس اعتبار سے معتزلی اشعری کو کہتا ہے دیکھو یہ عدل کا مخالف ہے، کہتا ہے کوئی
بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ فی نفس ہی اور فی ذات ہی اور خود بخود اس کے بارے میں عدالت سے ذکر کرتی ہے، نہ۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کے نظریے کے مطابق نعوذ باللہ یزید کو جنت میں ڈال دیا جائے اور امام حسین کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کے بقول یہ بھی عدل ہے۔ یہ لوگ عدل کے مخالف ہیں۔ یہ یہاں پر دیکھیں اختلافات اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یا مثلا ایک اور مثال، معتزلی کہتا ہے کہ ایک بندے کو مجبور کرنا، اس سے قدرت کو سلب کرنا، اس کے وجود کے اندر خود ہی معصیت کو پیدا کرنا اور پھر قیامت کے دن اسے سوال و جواب کرنا اور اس معصیت اور نافرمانی کی بنا پر اس کو جہنم میں ڈالنا، یہ ظلم ہے۔ ہماری عقل سمجھتی ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کبھی ہے، اور کبھی اور ظلم اور اس قسم کی چیزیں شأن ربوبی سے دور ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال نعوذ باللہ اس چیز کا مرتکب ہو۔ جبکہ اسی کے برعکس بالکل اشعری کہتا ہے کہ نہ، کس نے کہا کہ اگر خدا کس کو مجبور کرے اور اس کے اپنے اختیار کے بغیر اس کے اندر معاصی اور گناہوں کو خلق کرے اور قیامت کے دن اس سے سوال بھی کرے اور پھر اس کو اس کے مطابق جہنم میں بھی ڈال دے، یہ کبھی نہیں ہے۔ معتزلی کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہاں پر دیکھو عدل الہی کا مخالف ہے۔ پس دیکھیں عدل الہی کی جو تفسیر معتزلہ کی ہے وہ اشعری تفسیر سے ہٹ کر ہے۔ اصلاً ایک اعتبار سے دیکھا جائے اشعری اس عدل الہی کو مانتا ہی نہیں۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ بعض چیزیں فی حد ذات ہی فی نفس ہی عدل ہیں۔ کہتا ہے نہ، کوئی چیز کسی کے بارے میں آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لہذا ان مسائل کو معتزلہ نے اپنے لیے امتیاز قرار دیا اور اشاعرہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ عدل الہی کے مخالف ہیں۔ اچھا، جب معتزلی اس نقطے کو مانتا ہے کہ بعض کام فی نفس ہی عدل ہے، بعض کام فی نفس ہی ظلم ہے، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال کسی کو مجبور کرے، اس کے افعال کو خود تخلیق کرے، پھر ان افعال کی بنا پر اس سے باز پرس کرے، اس سے پوچھا جائے، سوال و جواب ہو، اس سے حساب لیا جائے اور پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ ظلم ہے، یہ کبھی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اسی نقطے کی وجہ سے معتزلہ نے کہا کہ اس نظریہ عدل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ توحید افعالی کا انکار کیا جائے۔ یہ معتزلہ کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید افعالی میں آپ یہ کہیں کہ بشر اور انسان کے افعال کا خالق خدا ہے۔ اچھا، اگر اس کے افعال کا خالق خدا ہے تو پھر قیامت میں حساب و کتاب کس چیز کا؟ قیامت کے دن جہنم اور جنت کس بات کی؟ تو بھائی جب خداوند متعال خود ہی بشر کے افعال کو انجام دیتا ہے، وہی وجود دینے والا ہے، تو پھر قیامت میں سوال و جواب کے ساتھ یہ تو بیچارہ مجبور ہو گیا۔ اس بندے سے یہی فعل صادر کرنے والا خود خدا ہے، اس بندے سے وہ فعل صادر کرنے والا خدا ہے، اس بندے سے وہ فعل صادر کرنے والا خدا ہے، یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا نا۔ لہذا معتزلہ اپنے اس عدل کے نظریے سے ادھر آتے ہیں، توحید افعالی کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ، انسان آزاد ہے، انسان مختار ہے، اصلاً انسان کے افعال میں خدا کی کوئی دخالت نہیں ہے، کسی قسم کی دخالت نہیں ہے۔ خوب یہ معتزلی کہتا ہے کوئی دخالت نہیں ہے اس کی، فقط یہ انسان ہی ہے۔ جبکہ اشعری اس کے مقابلے میں آتا ہے، کہتا ہے نہ، توحید افعالی درست ہے۔ یہ کہنا کہ بشر اپنے افعال کا خالق ہے، خدا کی کوئی دخالت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اشعری نے کہا کہ اصلاً بشر کے افعال کا خالق بھی خدا ہے۔ یہ لوگ اس طرف آ گئے۔ اب یہ انشاءاللہ اس کے اندر مکتب تشیع فقہ جعفریہ کا کیا نظریہ ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔
کہ ان دونوں کے مابین قضاوت کیا ہونی چاہیے؟ آیا معتزلی درست کہہ رہا ہے کہ توحید افعالی کا منکر ہوا جائے، یا اشعری درست کہتا ہے کہ اصلاً بندہ اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، خدا خالق ہے؟ خب یہاں پر جو ائمہ اہل بیت کی طرف سے شیعہ مکتب میں تعلیمات آئی ہیں وہ نہایت عمیق تعلیمات ہے، کہ ان تعلیمات کے مطابق نہ تو جبر لازم آتا ہے، نہ اختیار مطلق ہے، بل امر بین الامرین، لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، کہ انشاءاللہ وضاحت بعد میں کریں۔ فی الحال معتزلہ کی بات بیان کریں۔ پس معتزلہ نے عدل الہی کو قبول کیا اور عدل کی ایک تفسیر بیان کی۔ اس تفسیر کا ان لوگوں نے لازمی نتیجہ یہ سمجھا کہ پس اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ توحید افعالی کا انکار کرو، کہ اس جگہ پر ہم معتزلہ کو گیر دیں گے۔ اصل عدل درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو تم نکال رہے ہو، ایک نتیجہ یہ نکال رہے ہو کہ پس توحید افعالی کے منکر ہو جاؤ، یہ بات غلط ہے۔ اس چیز میں ہم لوگ معتزلہ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن بہرحال معتزلہ کے سیر باز کو چلائے۔ اچھا، جیسے میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، اس عدل کو جیسے ہی ہم نے مان لیا کہ بعض افعال، بعض کام فی حد نفس ہی بذات خود عدل ہے، بعض کام فی حد نفس ہی بذات خود ظلم ہے، جب اس نقطے کو قبول کر لیا اور ہم نے مان لیا کہ ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، تو اس نظریے کے پیچھے ایک وسیع نظریہ ان کا سامنے آتا ہے، اور وہ ہے حسن قبح ذاتی افعال، کہ معتزلی طرز تفکر میں یہ قاعدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اصلاً ایک اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کل مکتب معتزلہ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا پورا مکتب اس حسن قبح ذاتی افعال کے گرد گھومتا ہے۔ توحید کے بارے میں بہت سارے نظریات جو ان کے ہیں، بقول ان کے اسی قاعدے سے ہیں، اور یہی وہ مہم نقطہ ہے جو ان معتزلہ کو اشاعرہ سے جدا کرتا ہے۔ حسن قبح ذاتی افعال یعنی صداقت بذات خود حسن ہے، امانت اسی طریقے سے، پاک دامنی اسی طریقے سے، تقوی اسی طریقے سے، ذاتاً اچھی چیزیں، جھوٹ، خیانت، بے حیائی یہ ذاتاً بری چیزیں ہیں۔ پس یہ افعال اپنی ذات کے اندر حسن اور قبح رکھتے ہیں، اچھائی اور برائی رکھتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حسن قبح ذاتی یا حسن قبح عقلی۔ اچھا، جب وہ حسن قبح عقلی ہے، ذاتی ہے، عقل انسان ان چیزوں کو بذات خود سمجھ سکتی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں سمجھ سکتی ہے۔ اصلاً شارع کے بیانات سے قطع نظر خدا عدالت کے برپا کرنے کا حکم کرے یا نہ کرے، ہماری عقل سمجھتی ہے کہ عدالت کو برپا کرنا چاہیے۔ خدا ظلم سے روکے یا نہ روکے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض کاموں کے لیے اس طریقے سے ہے، حالانکہ سب کاموں کی ہم بات نہیں کرتے کہ ہر چیز کو عقل سمجھتی ہو، نہ، کچھ کاموں کو تو عقل ہماری سمجھتی ہے۔ یہ بات درست ہے اپنی جگہ، لیکن اشعری بالکل اس کے مخالفت میں آ جاتا ہے، کہہ رہا ہے نہ، الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع۔ اچھی چیز وہ ہے کہ جس کو خدا کہے کہ اچھا ہے، بری چیز وہ ہے کہ جس کو خدا کہے کہ برا ہے۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں پر معتزلی کہتا ہے یہ بات غلط ہے، اسی اصل عدل الہی کے نظریے کا لازمہ یہی ہے۔ اچھا، اسی بحث سے ایک اور بحث بھی آتی ہے کہ یہ میں پہلے وضاحتیں کر چکا ہوں، یہ بحث آ جاتی ہے خود حکمت خدا کے بارے میں، کہ خداوند متعال نے جو اس عالم کو خلق کیا ہے، آیا اس عالم کی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے، ہدف ہے یا نہیں ہے؟ معتزلی کہتا ہے کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ کوئی بھی کام بغیر ہدف کے، بغیر غایت کے عبث اور بیہودہ ہے۔ خب عبث اور بیہودہ قبیح ہے، اور قبیح چیز خدا سے دور ہے۔ لہذا اس خلقت کا، تخلیق کا ایک ہدف ہے،
غرض ہے، غایت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں افعال اللہ یعلل بالاغراض، خداوند متعال کے جتنے بھی افعال ہیں وہ معلل بالغرض ہے، ان کی غرض ہے، غایت ہے، درست ہے۔ جبکہ اشعری کہتا ہے کہ نہ، افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، افعال الہی کی کوئی غرض غایت نہیں ہے، کیونکہ جو فاعل بھی اپنے فعل میں غرض اور ہدف رکھتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہدف، فعل کے اس ہدف اور غرض سے اپنی تکمیل کرتا ہے، اور خداوند متعال کمال مطلق ہے، اس کو تکمیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کاموں پر توجہ کریں، جس غرض اور ہدف کے تحت آپ کام کو انجام دیتے ہیں، در حقیقت اس غرض اور ہدف سے اپنے آپ کو آپ تکمیل کرتے ہیں، کامل کرتے ہیں۔ خوب آپ کے اندر ایسے ہے، مثلا فرض کریں آپ استاد کے پاس کوئی شاگرد پڑھتا ہے، بھائی کیوں پڑھتا ہے استاد کے پاس شاگرد؟ اس لیے پڑھتا ہے کہ کیونکہ جاہل ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے وجود کے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کا کام، جو بھی آپ کام انجام دیتے، اگر آپ اپنے اس کام پر توجہ کریں جو اس کی غرض اور ہدف ہے، آپ اس غرض اور ہدف سے اپنے وجود کی تکمیل چاہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ خداوند متعال کے افعال معلل بالاغراض ہیں، خدا کے افعال میں بھی غرض و غایت ہے، ہدف ہے؟ نعوذ باللہ، کیا خدا کوئی ناقص تھا جو اس فعل کی غرض سے اپنی تکمیل کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، خداوند متعال کے وجود میں کوئی کمی تھی جو اپنے اس فعل کے ہدف کے ذریعے سے اس کو پورا کر رہا ہے؟ لہذا اشعری اس نقطے کی بنا پر کہتا ہے کہ افعال اللہ لا یعلل بالاغراض، خداوند متعال کے فعل کی کوئی غرض و غایت نہیں۔ لیکن معتزلی کہتا ہے کہ نہ، حسن قب عقلی کے مطابق، عدل الہی کے مطابق، اگر کسی فعل کو بغیر غرض اور ہدف کے انجام دیا جائے یہ قبیح ہے، یہ عبث ہے۔ عبث اور قبیح کام تو خدا سے دور ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ آ کر کہیں کہ خداوند متعال کے افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے؟ اچھا، معتزلی پھر اشاعرہ کے اس استدلال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ غرض یا فاعل کی ہے یا فعل کی ہے۔ خداوند متعال کے افعال کی غرض ہے، ہدف ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ غرض اور ہدف نہیں ہے، کیونکہ اگر غرض اور ہدف نہیں ہوگا تو لازم آئے گا کہ خداوند متعال نعوذ باللہ ایک قبیح عمل کو انجام دے، عبث بےہودہ کام کو انجام دے۔ اچھا، غرض ہے لیکن غرض فاعل کے لیے نہیں ہے، خود خدا کے لیے نہیں ہے۔ اس غرض اور ہدف سے خداوند متعال اپنے وجود کی تکمیل نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خداوند متعال کے وجود کے اندر نعوذ باللہ نقص پایا جاتا ہے اور اس غرض اور ہدف کے ذریعے سے تکمیل کرتا ہے، نہ، ایسے نہیں ہے، اپنی تکمیل نہیں کرتا لیکن غرض ہے۔ بھائی اپنی تکمیل بھی نہیں کرتا، غرض بھی ہے، وہ کیسے؟ کہا کہ خداوند متعال کے افعال کی غرض یہ ہے کہ خود خلقت پر جود و سخا کرنا چاہتا ہے، ان کے فوائد خود ان مخلوقات کی طرف جاتے ہیں، اس غرض سے استفادہ خالق نہیں مخلوق کرتی ہے۔ اشعری سے اشتباہ یہ ہوا کہ جہاں پر بھی غرض و غایت کو کہا وہ کہتا کہ حتماً وہ غرض و غایت خدا کی طرف پلٹتی۔ ہم کہتے ہیں نہ، وہ خدا کی طرف نہیں پلٹتی، وہ مخلوق کی طرف پلٹتی ہے، لہذا یہ تمہارا اشکال بھی غلط ہو جائے گا۔ ایک یہ مسئلہ عدل الہی میں جو اشعری اور معتزلی تفکر کے درمیان جھگڑے کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا، اسی بحث کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ معتزلی کہتا ہے کہ تکلیف ما لا یطاق محال ہے،
یعنی ایک ایسا کام جو میری قدرت میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میری وسعت اور طاقت سے باہر ہے۔ معتزلی کہتا ہے کہ خدا اس کام کی ذمہ داری آپ کے ذمہ نہیں لگا سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بندے کو مکلف بنائے ایسے کام کا کہ جو اس کی طاقت سے اوپر ہے؟ یہ قبیح ہے، محال ہے۔ جبکہ یہاں پر بھی جو اشعری ہے وہ کہتا ہے کہ نہ، خدا تکلیف مالا یطاق دے سکتا ہے، خدا تمہیں ایسی ذمہ داری دے سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہ ہو، کیونکہ عدل الہی کا، حسن کو بھی عقلی کا منکر ہے۔ یا مثلا مومن کفر پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں، کافر ایمان پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ معتزلی کہتا ہے بالکل، اختیار کا تقاضا یہ ہے، مومن کفر پر قدرت رکھتا ہے، کافر ایمان پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر مومن کفر پر قدرت نہ رکھتا ہو اور کافر ایمان پر قدرت نہ رکھتا ہو، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کو جزا دینا، اس کو سزا دینا، یہ تو کبھی ہے۔ اشعری یہاں پر بھی کہتا ہے، کیونکہ افعال کا خالق تو وہ بندے کو سمجھتا ہی نہیں ہے نا، خدا کو سمجھتا ہے۔ یہاں پر بھی معتزلہ کے بالکل مخالفت میں آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسائل ہو گئے اس عدل الہی کے بنا پر کہ جو معتزلہ جن کے قائل ہیں اور اشاعرہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ بس پہلا مسئلہ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ پہلا مسئلہ یہ کہ معتزلی کہتا ہے کہ بعض کام فی نفس ہی عدل ہے، بعض کام فی نفس ہی ظلم ہے، خود بخود۔ اشعری کہتا ہے کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ خوب اچھا، اسی بحث کا نتیجہ کیا نکلا کہ خدا قیامت کے دن اچھے بندے کو جہنم میں ڈالے اور برے آدمی کو جنت میں ڈالے، یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ اشعری کہتا ہے محال نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو خدا مجبور کرے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرے، معتزلی کہتا ہے نہیں ہو سکتا، اشعری کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا سادہ سا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بندے کو مختار ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، مسلوب القدرت نہیں ہونا چاہیے۔ خوب اشعری کہتا ہے کہ نہ، بندہ اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، خدا خالق ہے۔ معتزلی کہتا ہے اس عدل الہی کے نظریے کا لازمہ یہ کہ آزاد اور مختار ہو۔ خوب آزاد اور مختار کا معنی یہ کہ توحید افعالی کا انکار کرو۔ اشعری کہتا ہے کہ نہ، توحید افعالی ہے، خالق خدا ہے، بشر خالق نہیں ہے، کہ ہم بیان کریں گے کہ یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حسن کو بھی عقلی کے قائل ہوئے، عقل سمجھتی ہے بعض افعال کے حسن کو، بعض افعال کے قبح کو۔ اشعری کہتا ہے کہ نہ، عقل اصلا نہیں سمجھتی۔ اسی طریقے سے ایک اور جو اس بحث کا نتیجہ نکلتا ہے، لازمی نتیجہ ہے، غرض کا ہونا یا نہ ہونا۔ آیا افعال الہی معلل بالاغراض ہیں یا افعال الہی معلل بالاغراض نہیں ہے؟ اشعری کہتا ہے کہ نہیں ہے، معتزلی کہتا ہے غرض ہے۔ اسی طریقے سے اسی بات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ تکلیف مالا یطاق جو میری قدرت میں نہیں ہے، خدا وہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ معتزلی کہتا ہے نہیں دے سکتا، اشعری کہتا ہے کہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کفر پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ معتزلی کہتا ہے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے برعکس۔ یہ دیکھیں عدل الہی کے اندر اہم ترین مباحث کے بہت بڑا جو اختلاف ہے حقیقت میں معتزلی فرقے کا اشعری فرقے کے ساتھ، وہ اسی مسئلے کے اندر ہے۔ یہی وہ مسائل ہیں بنیادی کہ جن بنیادی مسائل کی وجہ سے اصلاً معتزلہ جداگانہ فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اہل تسنن کے ہاں، ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں اکثریت جو اس وقت تشکیل دیتی ہے وہ اشعری مکتب فکر کو تشکیل دیتی ہے۔ ہم بیان کریں گے کہ معتزلی منقرض ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ عجیب ہے۔ اور یہ جتنے نظریات بیان کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں معتزلہ ایسے کہہ رہا ہے، اشعری ایسے کہہ رہا ہے،
ہمارے ہاں جو اس وقت چاہے پاکستان ہو ہندوستان ہو بلکہ دنیا میں اکثریت کو دیکھے اہل تسنن میں اشاعرہ ہے. عوام بیچارے کو تو پتہ نہیں، عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، ان گہرائیوں کے اندر وہ جاتے نہیں ہیں. اور آج کل تو اصلاً ایک رنگ اور آیا ہوا ہے. لیکن یہ جو مسائل ہیں اس وقت بھی اصل کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کے یہ مسائل ہیں اپنی جگہ. برحال یہ عدل الہی کے بارے میں مختصر وضاحت اس کتاب کے حد تک. انشاءاللہ باقی جو ان کے 2-3 اصول ہیں ان کے بارے میں اجمالی وضاحت دے کر معتزلہ کے اصول 5 کی وضاحت مکمل ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.